السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ والوزن والفضل والنظم والعدل والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكازم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا جذب وصف عيب كعب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مكازم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منزومنا معصومنا مقصوبنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكمل الخلق وأجمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنظرنا وأخترنا وأكبرنا أحمر أنظر أجدر أطفل أوسق أكمل أجمل له ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونزلنا ووصلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عدوة نزمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم
رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ قسم ہے مجھے میری ذات کی کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے تاکہ یہ بات آپ اس وقت جو موجود لوگ ہیں اسی کے گرد بات ہونا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ لقد یقیناً تحقیق اور قسمی معنی ہے قسم ہے مجھے میری ذات کی کہ اللہ نے احسان فرمایا ہے مومنوں پر۔ اذ بعث فیہم رسولا، جب ایک رسول کو ان کی طرف بھیجا ہے، من انفسہم جو انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو ان پر تلاوت کرے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم انہیں دے گا، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی پر تھے۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد آج کا ہمارا عنوان اور موضوع بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد ہیں، کہ آپ اس کائنات میں کیوں تشریف لائے، کیا ضرورت تھی آپ کے آنے کی، اور پھر ان ذمہ داریوں کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈالی ہیں، ان ذمہ داریوں کو آپ نے کس طریقے سے پورا فرمایا۔ ربیع الاول شروع ہو گیا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سو اپنے اپنے طریقے سے لوگ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً بہت بڑی ہستی ہیں، اور آپ کی محبت اور آپ کا پیار اللہ تعالیٰ نے دلوں میں ڈالا ہے۔ ہمیں صحیح بات لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ ایک وہ تصور ہے جس کے بینرز اور اشتہارات آپ دیکھیں گے کہ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، اور ایک وہ تصور ہے جو آج اللہ کے فضل و احسان سے قرآن و سنت سے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کائنات میں بہت بڑی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، اور آپ کے آنے سے ہی بہت پہلے تمام انبیاء اصل میں آپ کا اعلان کرنے آئے ہیں۔ اگر آپ تاریخ انبیاء کو دیکھیں، قرآن مجید ہی کو دیکھ لیں، جو ان کی تصدیق کرتا ہے، ان کے حالات کی تصدیق کرتا ہے، ان کی دعوت کی تصدیق کرتا ہے، تو آپ کو یہ صاف دکھائی دے گا کہ ہر نبی کے آنے کے مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد یقیناً اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو جوڑنا، اور دوسرا مقصد اس نبی جو آنے والا ہے اس کی شان بیان کرنا، اس کے لیے لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرنا۔ قرآن مجید ہی شہادت دیتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ توجہ میری طرف رہے، اور یہ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو سیدھے ہو کے بیٹھ دیں، انشاءاللہ نیند ختم ہو جائے گی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انبیاء سے ایک میثاق
ایک معاہدہ کیا ہے، ایک وعدہ لیا ہے ان سے کہ جب وہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اس لمحہ موجود میں جب انہیں کتاب و حکمت دی جائے گی اور اپنی دعوت کا وہ معاملہ چلا رہے ہوں گے، اس وقت ایک رسول آئے گا، اور جب وہ آئے گا اس کی بہت بڑی پہچان کیا ہے، وہ ان کے پاس جو کچھ ہے مصدق لما معکم، ان کی تصدیق کرے گا۔ جب وہ آ جائے گا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پر ایمان لانا ان کے لیے بھی لازم ہوگا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اس کی مدد کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہوگی۔ پھر اللہ نے اس پر وعدہ لیا، اس پر اقرار کروایا، اور ان سب نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں، اس بات کا ہم اعادہ کرتے ہیں، ہم بار بار، امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر نبی نے اپنی امت کو یہ اعلان کیا اور ان سے وعدہ لیا مدد کرنے کا کہ جب وہ رسول آئے تو تم اپنی اپنی بات چھوڑ کر اس رسول کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے اور اس کی تصدیق کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے۔ پھر ان میں سے اس آیت مبارکہ کے ایک جملے سے ایک بہت بڑی حقیقت منکشف ہو رہی ہے، ایک حقیقت واضح ہوتی ہے۔ ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اس جملے پر آپ نے غور کرنا ہے، من کتاب و حکمہ، جب تمہیں کتاب و حکمت میں سے دیا جائے گا۔ کتاب و حکمت کی بات نہیں کی جا رہی، کامل شریعت کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ وہ جو کامل اکمل شریعت ہے، مکمل شریعت ہے، اللہ کی طرف سے جو نازل ہوئی انسانوں کے لیے مختلف جزیات کے ساتھ، اور بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کل لے کر آئے، اور آپ ان ساری تعلیمات کو ان کی جو بہترین شکل تھی اس پر تمام کرنے والے ہیں۔ دیگر انبیاء کی بات ہو رہی ہے تو فرمایا من کتاب و حکمہ، جب تمہیں کتاب و حکمت میں سے کچھ دیا جائے گا۔ اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے اپنے مقدمے کے طور پر پڑھی ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہاں ارشاد فرمایا کہ وہ نبی اس لیے آیا ہے، اس لیے میں نے بھیجا ہے تاکہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ وہاں کتاب و حکمت میں سے کچھ ملنا ہے۔ ان کو کیا ملا؟ توحید۔ ہر نبی نے توحید کی بات کی، ہر نبی نے اس زمانے میں جو اس قوم کی برائیاں تھیں ان کو سیدھا کرنے، ان کو ٹھیک کرنے کی بات کی، لیکن نظام کسی نے نہیں دیا۔ نظام وہی چل رہا ہے، توحید پر چل رہا ہے، معاملات چل رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ اس زمانے میں ہم داخل ہوئے کہ آپ کے آنے سے پہلے ایک رسول کو اللہ نے مبشر بنا کر بھیجا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے جو رسول اللہ کی بشارت دینے ہی آئے کہ اب میرے بعد وہی آئیں گے، اب کوئی اور نہیں آئے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے۔ آپ مبشر بن کر آئے، اور بشارت کس کی دے رہے ہیں؟ احمد کی بشارت دے رہے ہیں۔ جب آپ تشریف لے آئے تو اب اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے کہ اب کوئی اور نہیں آئے گا۔ آپ کے آنے کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے اس دین کو مکمل کر دیا جائے جو اللہ نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک وقت دیا ہے، 23 سال کے قریب آپ نے وقت گزارا نبوت کے اعلان کے بعد، اور اس کے آخر پہ جا کے اللہ نے آپ سے یہ اعلان کروایا الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ ہم نے آج اس نعمت کو مکمل کر دیا ہے، آج اس نعمت کو تمام کر دیا ہے، آج اس دین کو مکمل کر دیا گیا ہے، اور اب قیامت تک کے لیے جو دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر جا رہے ہیں
میں اپنی طرف سے اس پر اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ اور مہر بند کرتا ہوں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی انبیاء ہیں، اللہ نے کسی نبی کے دین کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ میں اس پر راضی ہوا اور یہ دین انسانوں کے لیے اب کامل ہے، اکمل ہے، اب کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ آپ جب تشریف لائے ہیں، اپنا مشن مکمل کیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں رضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ ایک بڑے مقاصد میں سے مقصد ہے آپ کا۔ پھر آپ کے آنے سے ایسی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، انسانوں کے حالات بدل گئے، معاملات بدل گئے، سوچیں بدل گئی، معاشروں کی طبقاتی تقسیم وہ تبدیل ہو گئی، مساوات کا ایک نیا نظام متعارف کروایا گیا ہے، اخوت کی ایک نئی برادری قائم کی گئی ہے جو اس سے پہلے نہیں تھا۔ یہ آپ کے مقاصد میں سے ہے۔ آئیے ذرا اس آیت سے گزرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ پہلی ذمہ داری اس آیت میں آپ کی بیان فرمائی یتلو علیہم آیاتی۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری گلیاں بازار سجانا نہیں تھی۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ اللہ کی آیات کو تلاوت کیا ہے۔ آیات آیتن کی جمع ہے۔ آیت کس کو کہتے ہیں؟ آیتن کس کو کہتے ہیں؟ نشانی۔ کس بات کی نشانی؟ اللہ کی نشانی، اللہ کی قدرت کی نشانی، اللہ کی عظمت کی نشانی، اللہ کی توحید کی نشانی۔ یتلو علیہم آیاتہ، اور تلا یتلو سے یہاں صاحبان علم بیٹھے ہیں، تلاوت کا مطلب پڑھنا نہیں ہے، تلاوت کا مطلب پڑھنا نہیں ہے۔ اگر پڑھنا مراد ہے تو اس سے مراد قرات ہے۔ پڑھنے کے لیے کہا تو کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تلاوت ذمہ داری ہے۔ تلاوت سب سے پہلے خود سمجھنا ہے، خوب غور و فکر کرنا ہے، اس کا بیان سیکھنا ہے، اس کی تفہیم حاصل کرنا ہے، اور پھر لوگوں پر جب تم پر یہ حقیقت آشکار ہو جائے، اللہ کی نشانیاں تم پر واضح ہو جائیں، دلائل تم پر اتر آئیں، تمہارے پاس بینات آ جائیں، تمہاری آنکھیں کھل جائیں، عبرت کھل جائے، اس کے بعد اس کو لوگوں تک بیان کرنا۔ یہ ہے تلاوت کا پروسیس کہ پہلے خود سمجھنا پھر دوسروں کو سمجھانا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے رسول نے کیا کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ اور اللہ کی قسم، اللہ کے نبی تو خود بھی نشانی ہے اللہ کی عظمت کی۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں وادی بطحا میں سویا ہوا تھا کہ دو فرشتے، اور سویا ہوا فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا۔ اللہ اکبر، آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا، کہ دو فرشتے اترے، ان میں سے ایک فضا میں معلق رہا اور ایک زمین پر اترا، اور زمین والے نے، نیچے والے نے اوپر والے کی طرف دیکھ کے پوچھا ہوا کیا یہ وہی ہیں جن کی طرف بھیجے گئے؟ اوپر والا کہتا ہے نعم ہوا یہ وہی ہیں جن کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اب یہ بات چیت ہو رہی ہے، کہا انہوں نے ترازو قائم کیا، اور نیچے والے نے ترازو کے ایک پلڑے میں مجھے رکھا اور میرے برابر ایک فرد کو۔ میرا پلڑا بھاری رہا۔ جاگ کے بیٹھیے ذرا، میرا پلڑا، آپ کی آواز آئے گی تو سمجھ آئے گی کہ بات سمجھ آ رہی ہے۔ میرا پلڑا، اور پلڑا ہمیشہ مصطفیٰ کا ہی بھاری رہنا ہے۔ یاد رکھیں یہ بات، دلیل کے طور پر، نشانی کے طور پر، اعتماد کے طور پر، پیشین گوئی کے طور پر، پلڑا ہمیشہ مصطفیٰ کا ہی بھاری رہنا ہے۔ آپ کا پلڑا بھاری رہا، کہا پھر 10 لوگوں کو رکھا، میرا پلڑا بھاری رہا، پھر 100 کو رکھا، میرا پلڑا بھاری رہا، پھر 1000 کو رکھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انہوں نے 1000 کو رکھا میرے برابر، میرا پلڑا اتنا بھاری تھا گویا زمین سے نہیں اٹھ رہا، اور دوسرا پلڑا اتنا ہلکا ہے کہ مجھے خوف ہوا کہ وہ سب لوگ مجھ پر نہ گر پڑیں۔ پھر اوپر والے فرشتے نے ایک نتیجہ اعلان کیا، جہاں سے ہم اپنی بات کو آغاز کرتے ہیں۔ اوپر والے فرشتے نے ایک نتیجہ اعلان کیا، اس نے کہا کیا 10 10 20 20 100 100 1000 1000 سے تول رہے، ساری کائنات کے ساتھ بھی ان کو تولا جائے تو ان کا پلڑا بھاری رہے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے ان کو محمد فرق بین الناس، یہ لوگوں کے مابین فرق ہیں، یہ توازن قائم کرنے کے لیے، جانچنے کے لیے، یہ خود ترازو ہیں، خود ترازو ہیں۔
کیسا ترازو ہے؟ حق اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، ہدایت اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، دین اللہ کے نبی کے پاس ہے، کامیابی فلاح نجات اللہ کے نبی کے پاس ہے۔ اب جو آپ کی طرف ہوا وہ ہدایت پر بھی ہوگا، حق پر بھی ہوگا، دین پر بھی ہوگا، کامیاب بھی ہوگا، نجات بھی پا جائے گا، اور جو آپ کے ساتھ نہ ہوا وہ جس کے ساتھ مرضی ہو، نہ وہ کامیاب ہے، نہ وہ دین پر ہے، نہ اس کو عظمت مل سکتی ہے، وقتی طور پر اس کی کامیابی کا کیا کہنا۔ تو آپ اللہ کی نشانی ہیں، خود آپ اللہ کے لیے اللہ کی قدرت کی دلیل ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ نے جو دعوت دی ہے توحید کی دعوت، بنیادی مقاصد میں سے ہر نبی کا مقصد، لیکن جیسے آپ نے دعوت دی ہے ایسے کسی اور کو دعوت دینا نصیب نہیں ہوا۔ آپ نے وہ دعوت کس طرح سے دی ہے؟ آپ نے اس طرح سے دعوت دی ہے کہ آپ کے دیوانے اور آپ کے پروانے جنہوں نے توحید آپ سے سیکھی ہے، پھر اگر توحید پر آزمائش لی گئی اور اگر ایک کمزور عورت کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر اسے یہ آپشن دی گئی، اسے یہ اختیار دیا گیا کہ اگر جان بچانا چاہتی ہو، 2 ٹکڑے نہیں ہونا چاہتی، تو واپس آ جاؤ، چھوڑ دو اس دین کو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو توحید سکھائی اور سمجھائی ہے، اس نے انہیں یہ اعتماد دیا ہے کہ آدمی 2 ٹکڑے تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ آپ کے مقاصد ساتھ ساتھ پورے ہوتے دکھائی دے رہے۔ ایک ایسا معاشرہ قائم ہوا ہے، ایک ایسا معاشرہ قائم ہوا ہے جس کی نظیر، جس کی مثال نہ اس سے پہلے ملتی ہے نہ اس کے بعد ملتی۔ آپ نے تبدیلی پیدا کر دی۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی آپ توحید کے لیے اتنی قربانی نہیں دیکھیں گے جیسے رسول اللہ کی تحریک میں دیکھیں گے۔ آگے بڑھیے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کریں گے۔ ایک ایسا معاشرہ قائم کر دیا۔ کیسا معاشرہ ہے؟ نبی کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ دیکھیں، آپ کے آنے سے پہلے حالات کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں، قول ان کی ایک آبزرویشن، ایک مشاہدہ۔ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کے آنے سے پہلے نکاح یہاں 4 طرح کا تھا۔ کتنی طرح کا؟ 4 طرح کا۔ پہلا نکاح، جو نکاح اب رائج ہے، جو محمد اور خدیجہ کا ہوا علیہم السلام، جو ان کا نکاح ہوا، یہ نکاح ایک رائج تھا، یہ بھی چل رہا تھا۔ دوسرا، ایک عورت کے ساتھ 4 افراد تعلق قائم کرتے، چاروں کا آنا جانا لیگل سمجھا جاتا، اور بالآخر جب بچہ پیدا ہوتا تو وہ عورت فیصلہ کرتی کہ یہ فلاں کا بچہ ہے۔ تیسرا، ایک عورت 8 یا 10 افراد کی ملکیت ہوتی، 8 یا 10 افراد اس کے ساتھ منہ کالا کرتے، اور جب بچہ پیدا ہوتا رمل نجومی کو بلایا جاتا، کاہن کو بلایا جاتا، وہ پیروں کو دیکھتا، چہرے کو دیکھتا، اور ان 10 میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کو منسوب کر دیتا، اور یہ اس پر مطمئن تھے حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے تک اور آپ کی دعوت تبلیغ آنے کے بعد تک بھی اپنی زنا کی اولادوں کو اون کرتے تھے کہ یہ میرا بچہ ہے، میری اولاد ہے، اس کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس کی مثالیں دے سکتا ہوں، وقت کم ہے۔ تیسرا اور چوتھا اور آخری، اللہ اکبر، فرمایا عورت اپنے گھر کے باہر جھنڈا گاڑ دیتی، اس کا مطلب یہ اعلان تھا کہ جس کا جی چاہے یہاں آ سکتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا اس بدکار عورت کے ہاں تو یہ سارے جو چھپ کر گناہ کرتے تھے لیکن آج اولاد اور بیٹا اور بچہ لینے کے لیے یہ سارے جمع ہو کے آ جاتے، اور کاہن اور نجومی فیصلہ کرتا یہ فلاں کی اولاد ہے۔ یہ حالات تھے، یہ حالات تھے معاشرے کے۔ اسی معاشرے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا تبدیل کیا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دل ایسے پاک ہوئے، ایسے پاک ہوئے کہ اگر تنہائی میں بھی کوئی گناہ کر بیٹھے ہیں تو آ گئے، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے پاک کر دیجئے۔ پیارے نبی نے اس سے چہرہ موڑ لیا، آپ نے اس سے رخ پھیر لیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ چلا گیا، باہر جا کر پھر کچھ دیر بعد واپس آیا۔ ایک روایت میں وہیں کھڑے کھڑے یہ 4 مرتبہ آپ کے سامنے آیا۔ ایک مرتبہ آپ نے ٹالا، پھر دوسری مرتبہ بھی ٹالا، تیسری مرتبہ بھی ٹالا، چوتھی مرتبہ جب کہا تو یہ شخص کھڑا ہے، جا نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا تم نے شراب تو نہیں پی رکھی، نشہ تو نہیں کیا ہوا؟
اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہو، پتہ بھی ہے اس کی سزا کیا ہے، کیوں نہیں جاتے ہو؟ اللہ اکبر۔ ایک ساتھی سے کہا اٹھو دیکھو اس کا منہ سونگو، اس نے نشہ تو نہیں کیا ہوا؟ صحابی نے اٹھ کے دیکھا اور سونگا اس کا منہ اور کہا نشے میں نہیں ہے، یہ پاگل تو نہیں ہے؟ کہا پاگل بھی نہیں۔ اور وہ رو رہا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، نہ میں پاگل ہوں، نہ میں مجنون ہوں، نہ میں شرابی ہوں، مجھے تو اللہ کے غضب کا خوف جو ہے وہ جینے نہیں دے رہا۔ میں چاہتا ہوں آپ مجھے پتھروں سے ہلاک کر دیں تاکہ دنیا میں اس جرم کی سزا پا کر آخرت میں کامیاب ہو جاؤں۔ ایسا معاشرہ پیدا کر دیا، ایسا معاشرہ۔ پھر چند روز گزرے ہیں کہ ایک عورت آ جاتی ہے اور آ کے اسی طرح سے آپ کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی ٹالتے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ بھی ٹالا تو اس عورت نے کہا لگتا ہے آپ میرے ساتھ ماعز جیسا سلوک کریں گے۔ ماعز کے ساتھ تمہارا کیا تعلق؟ کہنے لگی میں وہی ہوں جس کے ساتھ ماعز نے گناہ کیا تھا، میں بھی شادی شدہ، ماعز بھی شادی شدہ تھا، ہم دونوں نے جرم کیا تھا، ماعز کو اس کی سزا مل گئی، اور میں نے دیکھا، میں نے سنا کہ آپ نے کہہ دیا ماعز، لوگوں نے اس پر تبصرے کیے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا استغفروا لماعز ابن مالک، ماعز ابن مالک کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ اللہ نے اس کی توبہ کو ایسے قبول کیا ہے کہ اگر مدینہ کے 70 افراد پر تقسیم کر دی جائے تو سب کے سب کو معاف کر دیا جائے گا۔ لگتا ہے آپ میرے ساتھ ماعز جیسا سلوک کریں گے۔ ماعز کا نام سن کر آپ چونکے، پوچھا کیا ہے؟ کہا میں اسی کے اس بدکاری سے حاملہ ہوئی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملہ کا نام سنا تو کہا جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آ جانا۔ گویا تخصیص نہیں، نہ اس کو کوئی ہرکارے بلانے گئے، نہ حکومتی کارندے اس کا حساب رکھ رہے، اس کو موقع دیا تھا کہ اگر چاہے تو معافی مانگ لے، اللہ سے توبہ رجوع کر لے۔ لیکن وہ کیسی کمال کی خاتون ہے جس نے مثال بن کر دکھا دیا۔ وہ آ گئی بچے کو اٹھایا ہوا، اللہ کے رسول میں آ گئی ہوں، بچہ پیدا ہو گیا ہے، یہ ماعز کے خاندان کو دے دیجئے۔ اللہ کے نبی اب مجھ پر اپنی حد جاری کر دیجئے۔ آپ نے بچے کو دیکھا، فرمایا، پھر موقع دیا، کہا جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، جب اس کی رضاعت کا عرصہ مکمل ہو جائے، کھانا کھانے لگ جائے تب آنا۔ لیکن وہ کیسی کمال کی ہے، حدیث کا آخری حصہ سنیے۔ وہ بچے کو ساتھ لے کر آئی، بچہ اس کی ٹانگ کے ساتھ کھڑا تھا اور ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں آ گئی ہوں، آپ دیکھ لیجئے یہ روٹی کھا رہا ہے، اب یہ میرا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اب تو حد کو جاری کر دیجئے۔ اتنی ایسی خوبیاں پیدا کر دی اس معاشرے کے اندر کہ لوگ غلطی کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس خود آتے ہیں کہ ہم سے ان گناہوں کو دور کرنے کے لیے ہم پر سزا نافذ کیجئے، ہم پر حد جاری کیجئے۔ ایسا معاشرہ پیدا کر دیا ہے، ایسے خصائص ان کے اندر پیدا کر دیے ہیں۔ وہ کیا تھا، وہ کیا تعلیم تھی؟ ہم بھی تو بات کرتے ہیں اور ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہمارے اندر یہ بات کیوں نہیں آ رہی؟ کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ ہم نے دعوت کو اس انداز سے دینا پسند نہیں کیا کہ اللہ کے رسول، بڑا معروف واقعہ ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں آپ کی طرف۔ آپ کے پاس ایک نوجوان آیا تھا، یاد ہے؟ اس نے آ کے کیا کہا؟ اللہ اکبر، اتنا سخت مطالبہ اور اتنی نازیبہ بات، کیا کہا تھا؟ اذن لی بالزنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ زنا کی؟ آپ پاک دامن ہیں، پاک باز ہیں، پاک بازی کو رواج دینے آئے ہیں، تزکیہ نفس کرنے آئے ہیں، اور ایک شخص آپ سے آ کے آپ کی مجلس میں کہے، آپ حاکم بھی ہیں اور زنا کی سزا بھی نافذ ہو چکی ہے، پھر بھی آ کے کہے کہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے، کتنی بڑی جسارت چاہیے۔ صحابہ ہیں، اس کو روکنا چاہتے، اس کو مارنا چاہتے، یا اس کو ٹوکنا چاہتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رک جاؤ تم، دیکھیے دعوت کیسے دینی ہے۔ میں اور آپ بھی دیتے ہیں، ہمیں پتہ چل جائے تو ہم تو اس کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ ہم تو آج کیا رونا روں کہ آج تو آپ کے علماء ایک دوسرے کے عیب سوشل میڈیا پہ اچھال کے اپنی ریٹنگ کے چکر میں دوسروں کو رگیدنا چاہتے ہیں، اور اس نبوی تعلیم کو بھول گئے جس نے یہ پیغام دیا تھا کہ جس نے من ستر مسلمہ، ایک مسلمان کا ایک عیب چھپایا ہو، ایک عیب، من ستر مسلمہ سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ کے نبی نے وعدہ کیا کل اللہ کے سامنے اس کے سارے عیبوں پر پردہ ڈال دیا جائے گا۔ آج لوگ بھول گئے ہیں،
آج کسی کو یاد نہیں آ رہا ہے، اور یہ پوچھ رہا ہے میں زنا کرنا چاہتا ہوں، اور آپ نے اس کو قریب کیا، قریب آؤ اور قریب آؤ، ہاتھ تھاما۔ کبھی آپ تھامے نا ہاتھ نوجوانوں کا جن کے بارے میں آپ کو شکوہ ہے اور جن کے والد کو آپ نہیں بتاتے، اور آپ گلی محلے کے سارے لوگوں کو یہ خبر دیتے ہیں کہ یہ بدکار ہے، یہ برا ہے۔ کبھی آپ ہاتھ تھامیں اس بچے کا اور اس کو پاس بٹھائیں، پیار محبت سے سمجھائیں، اور اس سے وہی سوال کریں جو میرے نبی نے کیے تھے۔ آپ نے سوال کیا ایحب لامک، کیا تو اپنی ماں کے ساتھ ایسا تصور کرتا ہے؟ سوچتا ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ بھی یہ کرے؟ آپ بازار سجانے، آپ نے دلوں کو سجایا ہے، آپ جھنڈیاں لگوانے نہیں آئے۔ پوچھا تو اپنی ماں کے ساتھ پسند کرتا ہے؟ کہتا ہے لا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نہیں پسند کرتا۔ میرے نبی نے فرمایا وَلَلنَّاسَ يُحِبُّونَهُمْ، لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماؤں کے بارے میں ایسا سوچا جائے۔ آپ رشتے گنوا رہے ہیں، آپ بیٹی، بہن، پھپھی، خالہ، آپ رشتے گنواتے جاتے ہیں، اور وہ لا 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 کی گردان پڑتا جاتا ہے، اور آپ بتلاتے جاتے ہیں تو اپنی پھپھی کے ساتھ، بہن خالہ کے ساتھ پسند نہیں کرتا تو لوگ بھی پسند نہیں کرتے۔ اس کی آنکھیں رواں ہیں، آنسو جاری ہیں۔ میرے نبی نے اب دیکھا کہ علاج ہو گیا ہے، اب علاج کے بعد مرہم کی ضرورت ہے۔ آپ نے ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا اور دعا کی اللہم طہر قلبہ، اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، کیونکہ گناہوں کا مرجع اور مرکز دل ہوتا ہے۔ آپ نے اس کے دل کے لیے دعا فرمائی اللہم طہر قلبہ، اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، وحسن فرجہ، اللہ اس کی شرمگاہ کو قرار عطا کر دے۔ ایسی شاندار دعا ہے کہ وہ کہا کرتا تھا اللہ کی قسم ہے میرے مصطفیٰ نے میرا ایسا علاج کیا ہے کہ اس کے بعد گناہ تو دور کی بات ہے، میں نے کبھی گناہ کا تصور بھی نہیں کیا ہے۔ یہ ہیں آپ کے مقاصد آنے کے، یہ کرنے آئے تھے آپ۔ اللہ اکبر۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت سکھانے آئے۔ آپ کا منشور یہی ہے، اپنی ذات نہیں، اپنی ذات نہیں۔ یاد رکھیے مسئلہ کہاں کھڑا ہوا؟ یہ فرقہ واریت، یہ افریت، یہ من مرضی کی زندگی، ہر کسی کا اپنا اپنا اسلام۔ آج آپ کی حالت آپ کو پتا ہے، آپ غیروں کی نظر میں کیا ہیں؟ آپ کے اندر یہ جو تفریق ہے اس نے آپ کو کتنا نقصان پہنچایا۔ نبی پاک کیا کرنے آئے تھے؟ آپ کی ذمہ داری ہی کیا تھی؟ کس بات سے آپ نے لوگوں کو جوڑا؟ قرآن اٹھائیے، قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم دشمن تھے آپس میں، تمہاری دشمنیاں تھیں، گھوڑا بڑھانے پہ دشمنی، پانی پینے پلانے پہ دشمنی، آنکھ اٹھا کر دیکھنے پہ دشمنی۔ تم تو معافی نہیں کرتے تھے کسی کو، تم تو قتل و غارت کرتے تھے، خون ریزی کرتے تھے، 40 سال تمہاری جنگیں چلتی تھیں۔ یہ کیا ہوا؟ کون آیا ہے جس کے آنے سے، کون آیا ہے جس کے آنے سے معاشرے کی حالت ہی بدل گئی؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کس کے آنے سے اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی؟ ذرا سوچئے، آج وہ محبت کہیں آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ آج وہ محبت کا کچھ اثر آپ کو اس معاشرے پہ دکھائی دیتا ہے؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس نعمت کی وجہ سے اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے لیے ایسے شاندار بھائی بنے ہو کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ جب آئے تو ان کو سعد بن ربیع کا بھائی بنایا گیا، اسلامی بھائی۔ اور سعد کیا کہتے ہیں؟ عبد الرحمن سے کہتے ہیں میرے گھر کا ایک حصہ تمہارے لیے وقف ہے، میرے کھیت اور کاروبار کا ایک حصہ، میرے کھیتوں کا ایک حصہ، باغ کا ایک حصہ تمہارے لیے وقف ہے۔ میری 2 بیویاں ہیں، ابھی پردے کی آیات اور احکام نازل نہیں ہوئے، کہا ان دونوں میں سے تم دیکھ لو جس کو تم پسند کرتے ہو، میں طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لینا۔ کیسا بھائی بنایا ہے؟ سگے بھائی، اور کون سی رشتہ داری قائم کی ہے؟ مصعب بن عمیر کو یاد کیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ بدر کے قیدیوں میں ان کے سگے بھائی
قید ہو کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم مدینہ کو سپروائزر مقرر کیا ہے قیدیوں کی حالت دیکھنے کا، اور وہ قیدیوں کو دیکھتے دیکھتے اس گھر میں گئے جس میں ان کا بھائی سگا بندھا ہوا ہے، بڑی سختی سے باندھا ہوا ہے، اور سختی کے لیے کہا، اس انصاری سے کہا اس کو اور سختی سے باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے، اس سے فدیہ بڑا اعلیٰ ملے گا۔ اور وہ اپنا سگا بھائی دیکھ کے کہتا ہے کیسا آدمی ہے تو سگے بھائی کے بارے میں یہ بات کرتا ہے؟ کہا میرا بھائی تو نہیں ہے، میرا بھائی یہ انصاری ہے جس نے تجھے قید کیا ہوا ہے۔ بھائی چارے کے اصول ہی بدل گئے۔ یہ کتاب و حکمت کی وجہ سے ہوا ہے، تعلیم کتاب و حکمت۔ یہ کتاب جو میرے اور آپ کے پاس بھی آئی، ہم نے تو مانی نہیں ہے نا، ہمیں بھی کہا گیا تھا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہم نے بھی یہ آیت سنی اور انہوں نے بھی سنی، ہم نے سنی تو ہم آج تک اپنی قوم، برادری، قبیلے سے باہر نہیں نکلے ہیں، ہم نے کبھی لوگوں کو برابر نہیں سمجھا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی تحریک ہے، اور اس کے لیے پہلے اپنا عمل ہے۔ ایک آدمی دوس قبیلے کا غریب ہے، کوئی اس کو پہچانتا نہیں، کوئی جانتا نہیں، اور وہ اپنے بارے میں خود کہتا ہے کہ میں وہ شخص ہوں جو ایک عورت کی نوکری کرتا تھا اور اس کے بچے کھچے ٹکڑوں کو کھایا کرتا تھا، میں وہ شخص ہوں۔ اور فرمایا مجھے بھوک لگتی نا تو میں مدینے کے راستے پر گٹھڑی بن جاتا تھا، اتنی شدت کی بھوک لگتی۔ پھر وہ وقت بھی اس آدمی پر آیا کہ وہ ریشم کے رومال سے اپنا ناک صاف کر رہا ہے، اور اس نے کہا وہ وقت مجھے یاد ہے، وہ وقت بھی یاد ہے جب ٹکڑے کھاتا تھا، اور آج میں ریشم کے رومال سے اپنے ناک کو صاف کر رہا ہوں۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر اسلام۔ وہ واقعہ یاد کیجئے، صرف میں آپ کو یاد کروا رہا ہوں، اسے افہام اور تفہیم کے ساتھ گزر رہا ہوں۔ آپ کے پاس ابو ہریرہ آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ پیارے نبی نے ان کے چہرے کو دیکھ کے پہچان لیا ہے کہ یہ بھوکا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی بھوکا ہوں، بیٹھ جاؤ۔ کچھ دیر میں ایک ہدیہ آتا ہے، تحفہ آتا ہے، پیالہ دودھ کا آیا ہے۔ اب پیالہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ پیالہ بڑا ہو یا نہ ہو، لیکن میرے نبی کا ظرف کیسا کمال کا ہے۔ فرمایا جاؤ۔ ابو ہریرہ خوش ہو گئے کہ بات بن گئی ہے، کچھ نہ کچھ تو بنے گا۔ فرمایا جاؤ اور صفہ والوں کو بلاؤ۔ اب صفہ والے کتنے ہیں؟ ڈاکٹر حمید اللہ سے پوچھتے ہیں کتنے، کہتے ہیں کم سے کم 70 سے 80 افراد، اور زیادہ سے زیادہ 180 افراد، یعنی قریب 100 یا 100 سے زائد۔ ہر وقت وہاں لوگ رہتے تھے، یہ لوگ جو دور دراز سے آئے، جن کا گھر بار کوئی نہیں، اکیلے ہیں، نوجوان ہیں، آپ سے تعلیم سیکھنے آئے ہیں، دین سیکھنے آئے ہیں، ہر وقت وہاں پر تعداد کوئی 5-10 کی نہیں ہوتی تھی۔ ان سب کو بلایا گیا، آئے ابو ہریرہ پلاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کس دل سے پلا رہا ہوں، ایک ہی پیالہ ہے اور میں بھوکا ہوں، یہ تو میرے لیے کافی نہیں ہے۔ لیکن کمال جانی اللہ کی قسم ہے، میرے مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ جائیے، برکتیں آپ کی طرف رخ کر لیں گی۔ آپ پلاتے جا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں سب نے پیا اور جی بھر کے پیا۔ جب سب نے پی لیا، سیر ہو گئے، مصطفیٰ کہتے ہیں اب تم پیو۔ میں نے پیا ایک مرتبہ اور پوری کوشش محنت کر کے پیا، دوسری مرتبہ کا تم پھر پیو، پھر پیا، پھر پیو۔ اب کہا اللہ کے نبی اب تو میرے ناخنوں تک پہنچ گیا، بس ہو گئی۔ اب ذرا اس پہ توجہ فرمائیے، جو کہنا چاہ رہا ہوں، یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ اس پیالے کو پیارے نبی پینے لگے ہیں جس کو 70 سے زائد افراد نے چھوا، پیا، جن کے ہونٹ لگے، جن کا لعاب لگا ہے۔ آپ اگر کسی کو یہ وہم ہو کہ جی ہمارا خاندان بڑا اعلیٰ، تو سن لیجئے میرے نبی نے کہا انا سید ولد آدم، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں، میرا خاندان سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اس کی ایک پہچان آپ نے فرمائی کہ میرے خاندان میں، میری نسل، میری پشت میں کوئی ولد الزنا نہیں ہے۔ ایسا پاک باز گھرانہ، اتنا اعلیٰ گھرانہ
اللہ کے نبی نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ اللہ نے کیسے چنا ہے اور سب سے آخر میں مجھے چنا ہے۔ اللہ کی قسم ہے آپ اتنے بڑے ہیں لیکن وہ تعلیم، وہ کتاب و حکمت جو آپ کے پاس آئی ہے، اس کی تعلیم جس طرح سے آپ نے دی ہے، عمل کے ساتھ جس طرح سے آپ نے اظہار کیا ہے، وہ اگر آج کا یہ معاشرہ بھی اختیار کر لے، لوگوں کی زندگیاں مختلف ہو جائیں، یہ جو جن کو تم کمی کمین اور حقیر جانتے ہو، جن کو پاس نہیں بیٹھنے دیتے ہو، میرے نبی کو دیکھیے، ایک آدمی ہے اس کا نام عبداللہ ہے اور لقب اس کا حمار ہے۔ اللہ اکبر، کیسا کمال ہے، کیا شاندار اخلاق کریمانہ ہے۔ یہ آدمی نبی پاک سے محبت کرتا اور نبی پاک سے محبت کرتے ہیں۔ ایک دن یہ ایک دیہاتی کو دیکھا کہ شہد بیچ رہا ہے، اسے شہد پسند آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس نے شہد خریدا اور نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ گیا، آپ کو شہد دیا، تحفہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کہ آپ تحفہ قبول کرتے تھے، تحفہ، اور تحفہ دینا بھی چاہیے نا، تحفہ قبول کرتے تھے، تحفہ لے لیا۔ اب یہ عبداللہ باہر چلا گیا واپس، تو اس دیہاتی نے کہا کہ پیسے بھی تو لاؤ۔ کہتے پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں۔ تحفہ کس کے لیے؟ یہ مثال بڑی سننے والی ہے۔ تحفہ کس کے لیے لیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جب اس نے پیسے مانگے، کہتا پیسے تو نہیں ہیں۔ اس نے کہا بھائی پیسے تو دینا پڑیں گے۔ اس کو ساتھ لیا اور کس کے پاس آیا؟ محمد رسول اللہ۔ کیسے آپ یہ کرنے آئے تھے؟ فرمایا انما بعثت معلما میسرا، میں معلم بن کر آیا ہوں، آسانیاں بانٹنے والا بن کر آیا ہوں۔ کیسی آسانی اس کے ذہن میں ہے؟ قیمت اس نے دینی ہے، تحفہ وہ لے کے آیا ہے، اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ اس شہد والے کو اس کی قیمت دے دیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الم نہدہ الی، تو نے مجھے تحفہ نہیں دیا تھا؟ یہ تو تحفہ تھا۔ کہتا ہے تو تحفہ لیکن اس کو قیمت بھی تو دینی ہے۔ اور کائنات میں کوئی شخص ہوتا غصہ کر جاتا، لیکن حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی مسکرائے اور اس آدمی کو اس کا بدلہ قیمت دے دی۔ آپ نے اس اپنے یار، غریب یار کو یہ نہیں کہا تو کیسا آدمی ہے، آپ کی غریبوں سے محبت، آپ نے جس طرح سے اس پسے ہوئے طبقے کو بلند کیا ہے۔ اور اگر میں غلاموں کی صرف ایک مثال ہی دے دوں تو وہی کافی، غلام جن کو کبھی بیت اللہ کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں تھی، اس کی بات کرتے ہیں جس کو اللہ نے اتنا نوازا کہ میرے نبی آپ نے خواب میں دیکھا، آپ کے سامنے جنت میں آپ چل رہے ہیں اور آپ کے سامنے آگے آپ کے قدموں کی آہٹ ہے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ بتلایا گیا یہ بلال کے قدموں کی آہٹ ہے، جو زمین پر آپ کا غلام وہ زمین پر چل رہا ہے، اس کی آہٹ آپ قدموں کی جنت میں سن رہے ہیں۔ اور آقا نے واپس آ کے پوچھا، یا خواب سے اٹھ کے پوچھا تھا بلال سے، تم کیا کرتے ہو؟ ایسا عمل، کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہارے قدموں کی چاپ میں نے جنت میں سنی ہے؟ اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اللہ کے نبی کوئی کام نہیں کرتا لیکن میں ہر دفعہ جتنی دفعہ بھی وضو کرتا ہوں اس کے ساتھ 2 رکعت وضو کے تحیۃ الوضو کے طور پر پڑھتا ہوں۔ وہ غریب، وہ کمزور، وہ غلام جس کو بیت اللہ کی طرف دیکھنا بھی نہیں، جس کو خریدا نا جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے، تو امیہ مذاق کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ابو بکر تم نے کیا خریدا ہے؟ غلام تو اس لیے خریدا جاتا ہے کہ کم سے کم وہ کسی ہنر کا ماہر ہو، غلام اس لیے خریدا جاتا ہے کہ وہ تمہاری خدمت، اس کے آداب اس کے پاس بڑے ہوں، وہ خوبصورت ہو کہ تمہاری مجلس میں صرف کرتا ہوا، خدمت کرتا ہوا اچھا لگے۔ تم نے کیا خریدا ہے؟ لیکن یہ تو ابو بکر جانتے تھے کہ انہوں نے کیا خریدا ہے۔ انہوں نے بلال کے رنگ کو تو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے بلال کی اس عظمت کو دیکھا ہے جو مارے کھا کر بھی اللہ کی توحید کے ساتھ جڑا ہوا۔ اور اس عظمت کو آپ دیکھیے، آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کے ساتھ آپ کا سلوک پھر کیسا کمال کا ہے۔ آج فتح مکہ ہے اور بڑا معروف ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ سب کی خواہش تھی، بڑے بڑوں کی خواہش ہو سکتی ہے کہ آج موقع ہمیں دیا جائے اور اللہ کے گھر میں پہلی اذان ہم دیں۔ کس کو بلایا گیا؟ بلال۔ بلال کہاں ہے؟ بلال کدھر ہے؟ بلال آئے ہیں، اللہ اکبر۔ اور لوگ نیچے کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں، نیچے کھڑے ہو کے اذان دی گئی ہے، لیکن بلال کی شان کے کیا کہیے؟ فرمایا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا، چھت پہ چڑھ جا۔ اور نئے نئے ہونے والے مسلمان
نو مسلم جو اس سے پہلے کفار تھے مکہ کے، وہ کہہ رہے تھے آج کا ذلت کا دن ہم نے دیکھا، اچھا ہوا ہمارے ماں باپ مر گئے، ہمارے بڑے مر گئے کہ یہ ہم نے دن آج دیکھا ہے کہ ایک غلام جس کو بیت اللہ کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں وہ اس کی چھت پہ کھڑا ہے۔ کس وجہ سے کھڑا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ کی وہ تبدیلی جو آپ لے کر آئے ہیں۔ اللہ، یہ آپ کے مقاصد ہیں، یہ آپ کے آنے کے مقاصد۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ پروفیسر عنایت علی خان صاحب نے کیا خوب لکھا ہے، کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے صلہ دیا کہ جو میرے غم میں گھلا کیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ جسے میرے غموں نے رلائے رکھا، میں تیرے سور و بدر کے باب سے ورق الٹ کے گزر گیا۔ مجھے کیا پتا کہ آپ کے سور کی حالت کیا تھی، آپ کے بدر کا معاملہ کیا تھا، آپ نے کن مشکلات کے ساتھ یہ دین آپ تک پہنچایا ہے۔ مجھے صرف تیری حکایتوں کی روایتوں نے مزہ دیا، میں صرف اسی میں خوش ہوں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہوں، نعرے لگاتا ہوں، جھنڈے لہراتا ہوں، کھانے کھاتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کیوں آئے تھے، آپ کیا لینے آئے۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے سب کو یکجان کر دیا، ایک ایسا شاندار معاشرہ ترتیب دے دیا جس پر اللہ اپنی رضا نازل کرتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتا ہے، لیکن میں نے اپنی قوم قبیلہ برادری نہیں چھوڑی۔ میری بیٹی بوڑھی ہو سکتی ہے لیکن میری ہی نسل میں اگر اس کا کوئی رشتہ ملے گا پھر ہی کروں گا۔ یہ کون سا دین ہے جو تم نے سیکھا ہے؟ آپ کیا لینے آئے ہیں؟ یہ قوموں کا، یہ طبقات کا یہ فرق آپ مٹانے آئے تھے اور مٹا دیا آپ نے۔ وہاں کوئی اس بنیاد پر اہم نہیں ہے، اس بنیاد پر اہم نہیں کہ یہ قریشی ہے، اس بنیاد پر اہم نہیں ہے کہ یہ ہاشمی ہے، اس بنیاد پر اہم ہے، اور وہ اہمیت بھی دنیا کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نبی علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ یہ عزت اللہ کے ہاں کسی کی ہوگی تو اس کی تقوی کی بنیاد پر، اس کی خشیت کی بنیاد پر۔ اور کون کسی دوسرے کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے؟ دنیا کے اندر بڑی پیمائشیں ہیں، بڑے پیمانے ہیں، لیکن کوئی کسی کے تقوی کو ماپ نہیں سکتا ہے۔ اس کا تعلق تو آخرت کے ساتھ ہے، وہاں اس عزت کے ساتھ ہے۔ زمین پر کوئی ماپ سکتا ہے؟ میں آپ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ فلاں آدمی میں تقوی کم ہے؟ مجھے کیا پتا کیسے کیسے راز ہوتے ہیں لوگوں کے، ایک ایک عمل اللہ کے ہاں کتنا محمود اور مقبول ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے، پہلے ہم نے بات کی عقیدے کی، اس کے بعد ہم نے بات کی ایک کتاب کی تعلیم کی، اور وہ کتاب جو ہمارے پاس آئی ہے، وہ کتاب جس نے ہمارے سامنے بھی وہی حقیقتیں رکھی ہیں جو ان کے سامنے رکھی تھی۔ اور اب آئیے تیسرا حصہ، اس کا وقت مجھے لگ رہا ہے کہ سمٹ رہا ہے، اور کتنا وقت ہے ہمارے پاس؟ 10-15 منٹ ہیں ابھی۔ ایک حصہ میں ضرور اس میں شامل کرنا چاہ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پہلو جو ہم سب نے بہت زیادہ فراموش کیا ہے۔ آپ کے آنے کے مقاصد میں سے، اور آپ کی وجہ سے لوگوں کو جو حاصل ہوا اور جو زندگی آپ نے گزاری ہے، اور اس میں صرف ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کی آپ کے سامنے کچھ وضاحت کر دیتا ہوں۔ اور یہ گواہی آپ کے گھر کی ہے۔ سب سے اچھی گواہی کون سی ہوتی ہے؟ بولیں، اس پر فکر بھی کریں، سب سے اچھی گواہی کہاں سے ملتی ہے؟ اس لیے کہا تھا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، کیونکہ جو گواہی وہاں سے ملتی، وہاں سے گواہی ملے کہ باہر تو یہ دعوت تبلیغ کا کام کرتا لیکن فجر نہیں پڑتا، وہاں سے گواہی ملے کہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتا ہے لیکن خود فحش چیزیں دیکھتا ہے، گواہی وہاں سے ہو اور کمال کی ہو۔ اللہ اکبر۔ اور ایسی عورت کی ہو جس نے پہلے بھی شادیاں کر رکھی تھیں، جس نے پہلی دفعہ، کیونکہ پہلی دفعہ شوہر کی محبت میں کوئی عورت دیوانہ وار محبت کر سکتی ہے، جس کی پہلی بھی شادیاں ہوں وہ تو پیمانہ بناتی ہے نا، وہ دیکھتی ہے کہ یہ پہلوں سے کیسا مختلف ہے، اور اس نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ یہ کمال کا مختلف ہے، لیکن اب شہادت دینے کا وقت آیا۔ پیارے نبی علیہ السلام غار حرا سے واپس پلٹے، گھبراہٹ، ایک بوجھ، ایسا بوجھ جس بوجھ کو اٹھانے کی ہمت، طاقت زمین اور آسمان نے بھی نہیں دکھائی ہے، ایسا بوجھ
اور ایسی تاثیر والا کلام جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے اگر ہم پہاڑ پر نازل کرتے، پہاڑ پر اتارتے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یار ہمارے پاس یہ پیغام ہم پر کیوں نہیں اثر کر رہا؟ ہمارے دل اتنے سخت کیسے ہو گئے کہ ہم یہ پیغام سنتے ہیں اور بس سن کے چلے جاتے ہیں؟ واٹس ایپ کا درس تو بڑا مختلف ہے، اس میں تو بڑی کام کی باتیں ہوتی ہیں. یہاں کوئی بھانڈ براسی نہیں داخل ہو سکتا، یہاں کوئی جگتے سنانے والا نہیں آ سکتا، یہاں آپ کو کوئی ہنسانے والا نہیں آتا، بلکہ آپ کے دل کو کچوکے لگانے والے بلائے جاتے ہیں جو آپ کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیں. کیا ہوا؟ اتنی دوری کیسے ہو گئی کہ آج ہم پر قرآن اثر ہی نہیں کرتا؟ وہ قرآن جس کا پہلا پیغام لے کر مصطفیٰ گھبرائے ہوئے اپنے گھر داخل ہوئے تو بیوی نے کمال محبت اور شفقت سے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں دثرونی زملونی، مجھے چادر اڑھاؤ، کوئی کپڑا دے دو، مجھے خوف ہو گیا ہے کہ میری جان چلی جائے گی، میں فوت ہو جاؤں گا. اتنا بوجھ آپ محسوس کر رہے ہیں. ذمہ داری بھی تو بڑی ہے، اور ذمہ داری آپ کے پاس بھی ہے. مسجدوں میں آنے والوں، تمہارے پاس بھی ذمہ داری ہے. وہ لوگ جو یہاں نہیں آ سکتے یا نہیں آتے، جن کا دل ابھی اس طرف راغب نہیں ہوا ہے، تمہیں اللہ نے یہ سمجھ دے دی تو اب تمہاری ذمہ داری ہے ان چراغوں کو روشن کرنا، ان کو لے کے آنا، ان کا ہاتھ تھامنا. ان پر تنقید کرنے سے بات نہیں بنے گی، ان پر تان کرنے سے بات نہیں بنے گی، ان پر لان تان کرنے سے کام نہیں چلے گا. ان کو تو لے کے آنا ہے محبت سے، شفقت سے، بار بار دعوت سے. ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا اکیلے ابو جہل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ انفرادی دعوت دی، سب سے زیادہ. کوئی موقع ایسا نہیں ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آمنا سامنا ہو تو نبی پاک نے اس کو دعوت نہ دی ہو. میں اور آپ ہمارا بھی معاملہ دیکھ لیجیے. اللہ اکبر. تو سیدہ نے جب آپ کی یہ گھبراہٹ سنی تو کیا فرمایا؟ کہنے لگی واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کسی صورت پریشان ہونے نہیں دے گا، اللہ آپ کو کسی صورت بھی پریشان نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ اس کی وجوہات سن لیجئے. اور اگر آپ پریشان نہیں ہونا چاہتے تو نبی پاک کا یہ اسوہ، یہ سنت، یہ سیرت اپنا لیجئے. یہ آپ کے آنے کے مقاصد ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنے والے بن کر آئے ہیں. آپ لوگوں کے لیے بولیے، آپ کیا لینے آئے ہیں؟ لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنے والے بن کر. اسی لیے فرمایا بشرا ولا تنفرا، بشارت دیا کرو، خوشخبری سنایا کرو، نفرت پیدا نہ کیا کرو. پھر فرمایا یسرا، آسانی بانٹا کرو، ولا تعسرا، مشکلیں نہ تقسیم کیا کرو، لوگوں کے لیے زندگی مشکل نہ بنایا کرو. جہاں بھی تم ہو، تم مالک ہو تو تمہارے نیچے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کر دو. تم سربراہ ہو تو نیچے جو لوگ ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کر دو. تم گھر والے ہو، بڑا مشکل ہوتا ہے نا. بہت سے لوگوں کا مزاج یہ ہے، دوستوں کے لیے ہمہ وقت حاضر، دوستوں کے لیے جیب بھی حاضر، دوستوں کے لیے ہوٹلنگ بھی حاضر، اور بیوی بیچاری کوئی چھوٹا سا مطالبہ کر بیٹھے تو اس کی شامت آ جاتی ہے اور اس کو سو طرح سے تانے دیے جاتے ہیں. یسرا ولا تعسرا. اور یہ جو اسرت والا معاملہ ہے خاص طور پر یہ مسلط کرنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. جہاں تمہارا اختیار چلتا ہو، جو اختیار میں نہیں ہے وہاں تم آسانی نہیں دے سکتے، جہاں تمہارا اختیار چلتا ہو وہاں آسانی بانٹا کرو. کیا کہا؟ میری ماں نے شہادت دی، واللہ کلا ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کسی صورت تنہا نہیں کرے گا، کسی صورت پریشان نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم. پہلی خوبی کیا بیان فرمائی؟ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں. آپ تو صلہ رحمی کیا ہوتی، کس سے کی جاتی؟ درس تو ہم بڑے سنتے ہیں، کس سے کرنی ہے اور کس سے ہو سکتی ہے؟ آخری باتوں سے سمجھ آتا ہے کہ صلہ رحمی کا تعلق بھی مال سے ہے. اصل میں مال دینا، مال بانٹنا، آسانی فراہم کرنا. کن رشتہ داروں کو؟ جو تمہارے رشتہ دار ہیں. سب سے پہلے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو، پھر چچا کو. چچا کو بھی دیتے ہیں آسانی، دیتے ہیں، معاف کرتے ہیں چچا کو.
یہ تو دشمن رشتہ بنا دیا نا. بنایا یا نہیں بنایا؟ بولیے. بنا دیا نا. سب کے ساتھ راضی ہے. کئی سال سے نہیں بولتا تو چچا کے ساتھ نہیں بولتا. سبب کیا ہے؟ چھوٹی سی بات ہے کوئی. سب کو معاف کرنے کو تیار ہے. سسرالی رشتہ دار گالیاں بھی نکال جائے تو معاف کرنے کو تیار ہے. لیکن باپ کا بھائی اگر کوئی غلطی کر بیٹھے تو اس کو معافی کے لیے کوئی گنجائش. حالانکہ کسی اور کے لیے اللہ کے نبی نے نہیں کہا، چچا کے لیے فرمایا عم کمثل ابیک، تیرا چچا تیرے باپ کی مانند ہے، باپ کی طرح ہے، اس کا وہی احترام ہے جو تیرے باپ کا احترام ہے. صلہ رحمی، نبی پاک صلہ رحمی کیسے کرتے تھے؟ اللہ اکبر، اتنے سخت ہیں. ایک آپ کے کزن کا نام ابو سفیان بن حارث ہے. آپ کے ایک کزن چچازاد بھائی کا نام، ایک تو ابو سفیان بن حرب ہے نا، جو سردار تھے بنو امیہ سے. ایک ابو سفیان بن حارث ہیں، یہ ہاشمی ہیں، یہ آپ کے خاندان کے ہیں، آپ کے دوست ہیں. اچھا، بہت سارے واقعات جو سخت کلامی کے ہیں وہ ان کے ہیں، کیونکہ یہ شاعر تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے. پہلے اتنی دوستی کہ اس سے زیادہ قریبی دوست آپ کا کوئی نہیں تھا. اور جب آپ کو اللہ نے توحید کا اعلان کرنے کا حکم دیا تو یہ ان لوگوں میں سے تھا جو بد زبانی پر اتر آئے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا، اگر تو یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ تم سیڑھی لگا کر چڑھ جاؤ، او ترقا فی السماء، تم سیڑھی لگا کے بھی چڑھ جاؤ اور آسمان پر چلے جاؤ، ہم دیکھ رہے ہوں، اللہ تمہیں قرآن دے رہا ہو، تم پکڑ رہے ہو، پھر بھی ہم نہیں مانیں گے. یہ بات اس نے کہی تھی، اس آپ کے کزن نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے آپ کو اتنی تکلیف ہوئی، زمانہ گزر گیا، یہ مسلسل آپ کے مخالف رہا. پھر آپ مکہ کے لیے جب اپنی فوج کو لے کے آ رہے ہیں تو یہ وہ شخص ہے جو راستے میں آپ کو جا کے ملتا ہے. اپنے چھوٹے سے بچے کو ساتھ لے گیا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا. اللہ کے نبی اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے. آپ نے اس سے بات کرنا بھی مناسب نہ سمجھا، اجازت ہی نہیں دی ملنے کی، کیونکہ یہ ان لوگوں میں شامل تھا جن کے بارے میں یہ آرڈر جاری ہونا تھا کہ ان کو قتل کر دو. ان لوگوں میں شامل. اس نے اتنی اذیت میرے نبی کو پہنچائی ہے کہ آپ اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے. آپ نے جب بار بار انکار کیا تو اس نے کیا حربہ استعمال کیا معافی لینے کا. اللہ اکبر. اس نے پیغام بھیجا سیدہ ام سلمہ کے ذریعے سے، کہا جا کے بتلائیے اگر میرے نبی نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھے ملنے کی اجازت نہ دی تو میں اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر صحرا میں نکل جاؤں گا اور بھوکا پیاسا ہی اس کے سمیت مر جاؤں گا. آپ نے جب یہ بات سنی، جانتے ہیں تمہارے نبی کا حال کیا ہوا؟ آپ روتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو بلاؤ. اس نے مجھے بڑی کڑوی بات کہی تھی. اس نے کہا تھا اگر تو آسمان پر بھی چڑھ جائے، چھڑی لگا کر، ہم دیکھ رہے ہوں اور اللہ تمہیں کتاب دے رہا ہو، پھر بھی نہیں مانیں گے تجھے. یہ تو میرا دوست تھا، یہ تو مجھے جانتا تھا، اس نے میرے بارے میں ایسی بات کہی. لیکن آج جب اپنے رشتہ دار کا یہ جملہ سنا کہ اپنے بچے کو لے کر صحرا میں چلا جاؤں گا اور مر جاؤں گا بھوکا پیاسا، اللہ کے نبی نے اس کو بھی معاف کر دیا، اس کو بھی چھوڑ دیا. صلہ رحمی کرتے تھے. اماں جی فرماتی ہیں دوسرا آپ کا کام کیا ہے؟ وہ تحمل الکلہ، بوجھ اٹھاتے ہیں. کن کا؟ جو خود اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. یہ آسان کام نہیں ہے. اٹھاتے ہیں آپ بوجھ کسی کا؟ یہاں تو بیچاری کوئی بیوہ ہو جائے نا، کوئی خاتون، اور اس کے در پر اس کا کوئی حقیقی رشتہ داری آ جائے تو محلے میں 400 لوگ اس پر نظر تو جمائے ہوئے ہیں. کون اس سے ملتا ہے، کس کے پاس جاتی ہے، کپڑے کیسے پہنتی ہے، گھر میں کیا کھاتی ہے، اندر تک اس کی معلومات جانتے ہوں گے. نہیں جانتے تو اس کی مجبوریاں نہیں جانتے، اس کے یتیم بچوں کی کیفیت نہیں جانتے. کبھی رات کی تنہائی میں اس کے دروازے پر عمر فاروق کی طرح غلہ رکھ کر نہیں آتے، کبھی رات کی تنہائی میں اس کی مدد کرنے نہیں جاتے. ہاں اگر جائیں ہی جائیں تو کسی بری نیت سے جائیں گے. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، تمہارے نبی کی عادت مبارکہ نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت سے پہلے بھی کیا ہے؟ آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں جو بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں. وہ تیسری بات اماں جی فرماتی ہیں وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ. پیارے بٹ صاحب،
یہ وہ بات ہے جس نے میں آپ کے سامنے اظہار کرتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہ مجھے ہلا دیا اور مجھے خدمت کے کام پر آمادہ کیا۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، آپ ان کے لیے کماتے ہیں جو کمانے کے قابل نہیں ہیں۔ میں اگر ترجمہ غلط کروں تو علماء بیٹھے ہیں، تقسب المعدوم، اماں جی کہتی ہیں آپ تو کماتے ہی ان کے لیے ہیں۔ بھلا ایسے بھی ہوتا ہے، لوگ اپنی ضرورت سے زائد میں سے کچھ خرچ تو کرتے ہیں، کسی کی مدد تو کرتے ہیں، لیکن یہ نیت نہیں رکھتے کہ میرا یہ بھائی نہیں کما سکتا تو میں جو کما رہا ہوں، یہ میرا رشتہ دار نہیں کما پاتا تو میں جو کما رہا ہوں میں اس کے لیے کماؤں گا۔ یہ نیت کر کے کسی کی مدد کرنا یہ مصطفیٰ علیہ السلام کا خاصہ تھا۔ اس کی مثال ایک بہت معروف ہے، ایک زبیدی جو ہے ایران کے شہر سے آیا، اپنے اونٹ لے کر آیا مکہ کے بازار میں، تو اس کے اونٹ بڑے شاندار تھے، ابو جہل کو اونٹ پسند آ گئے، اس نے اس کی بیان کردہ یا بتائی ہوئی قیمت سے کافی کم یا آدھی قیمت کہہ دیا کہ میں تو اتنے پہ خریدوں گا۔ اب چودھری ہے، بدماش ہے، غنڈہ ہے، فرعون ہے، اس نے قیمت لگائی تو مارکیٹ میں اس سے بڑھ کر کوئی قیمت لگانے کو تیار نہیں، اور اس کی قیمت پر بھی خریدنے کو تیار نہیں، گویا یہ مال اس کا ہوا اب بکے گا ہی نہیں، ایسی مناپلی اس کی قائم ہے۔ وہ پریشان ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ کسی نے اسے کہا کہ وہ ایک فرد ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے، بھلا مجھے بتاؤ میرے اور تمہارے بارے میں بھی یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کسی گلی بازار میں ہم بھی تو رہتے ہیں، کوئی ہمارے بارے میں بھی یہ سوچتا ہے کہ یار کوئی آواز نہ اٹھائے، کوئی میرا بوجھ نہ بانٹے، تو یہ ہے میرا بوجھ بانٹنے کے لیے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر مکہ میں کسی کمزور کو، کسی ناتواں کو پریشانی درپیش ہے، اسے یقین ہے کہ میرے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اویلیبل ہے۔ کسی کا بوجھ ہے، کوئی کمانے والا نہیں، تو اسے پتا ہے کہ میرے لیے ایک فرد کمانے والا ہے۔ اللہ کے نبی بڑی تجارت زبردست شاندار کرتے، کہاں گیا وہ مال؟ سیدہ خدیجہ کے ساتھ جب آپ کی شادی ہوئی تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سیدہ کے پاس اتنا مال تھا، اگر کبھی وہ میرے نبی کے ساتھ کسی بستی میں، کسی آبادی میں خیمہ لگاتی تو ان کی خیمے کو جو گاڑنے والی میخیں ہیں، کیل ہیں، وہ بھی سونے کے ہوتے تھے۔ اتنا مال کہاں گیا؟ انہی کاموں پہ لگا ہے۔ اور بیوی کے ذریعے سے مال آیا ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، بیوی کے ذریعے سے مال آیا، بیوی والا مال خرچ کیا ہے، اپنا بھی تھا، لیکن بیوی شکوہ نہیں کر رہی بلکہ تعریف کر رہی ہے۔ آپ نے مال کہاں لگایا؟ صلہ رحمی پر۔ آپ نے مال کہاں لگایا؟ لوگوں کا بوجھ بانٹنے پر۔ آپ نے ان کے لیے کمایا جو کما نہیں سکتے۔ وہ شخص آپ کے پاس آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مسئلہ سنا، اس سے جان لیا کہ چودھری نے روک دیا، اب کوئی مارکیٹ میں اس کی اونٹی نہیں خریدتا، پریشان ہے، اتنی دور سے آیا تھا مکے میں۔ آپ اس کے ساتھ چلے، کہا اونٹ دکھائے، کہا کیا قیمت ہے؟ جو قیمت اس نے پہلے اپنی قیمت بیان کی تھی آپ نے اسی قیمت پر اس سے خرید لیا، اس کو اس کے پیسے دے دیے، اور اب آپ مارکیٹ میں بازار میں کھڑے ہو گئے، منڈی میں، اور آپ نے کہا اب یہ اونٹ محمد کے ہیں، کون اس کا خریدار ہے؟ آپ نے وہ اونٹ خریدے اور اس سے دگنا قیمت پر فروخت کر دیے، اپنی قیمت جو دی تھی وہ اپنے پاس رکھ لی، اور باقی والی کا کیا کیا ہے؟ یہ ہے تقسیب المعدوم۔ آپ نے اپنے ساتھی سے کہا یہ مال پکڑو اور بنی ہاشم کی ان بیواؤں کے گھروں میں بانٹ دو جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ تھے آپ کے آنے کے مقاصد۔ او بھائی، گلیاں سجانے والے، بازار سجا کر دوسروں کو ابلیس قرار دینے والے، یہ ہے پیغام جو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ تیرے معاشرے میں لوگ عزتیں فروخت کرنے پر پہنچ گئے مال کی کمی کی وجہ سے۔ میں شاہد گواہ ہوں، میرے پاس ایسی ایک خاتون کا خط مجھے آیا، یقین کیجئے میں آج آپ کے سامنے اس کا اظہار کر رہا ہوں، اپنے دوستوں کے سامنے کیا تھا کہ ہم کچھ کریں اس علاقے میں جتنے ہم کر سکتے ہیں۔ اس نے لکھا کہ میں ایک ایمان والی عورت ہوں، لیکن میرے لیے کوئی راستہ باقی نہیں بچا ہے، کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی قرض دینے کو تیار نہیں، بچے چھوٹے ہیں، کیا کروں؟ اور اگر میں یہ دروازہ کھولتی ہوں تو بہت سے لوگ آنے والے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے ارد گرد نظر دوڑائی اور تمہیں کہا گیا تمہارے 40 گھر تمہارے اطراف میں تمہارے ہمسائے ہیں؟ آپ نے کبھی 40 گھروں میں سے پوچھا کسی کو؟
اب یہ شہروں میں رہنے والے تو بالکل ہی تعلق ہے، وہ تو ساتھ والی دیوار سے نہیں پوچھتے کہ تم زندہ بھی ہو یا مر گئے ہو۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، میرے نبی یوں بوجھ بانٹا کرتے تھے، میرے نبی وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، اس طرح سے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ چوتھی بات فرماتی ہیں وَتَقْرِئُ الضَّعِيفَ، آپ تو مہمان نواز ہیں۔ یہ بھی کوئی مقصد ہوگا؟ کوئی ایسا، آج تو شاید اپنے مہمان نہیں آتے، وہ بیچارے ڈرتے ہیں کہ جائیں گے تو باتیں سننا پڑیں گی۔ ہر گھر کی طرف چند گھرانے ایسے ہوں گے جن کی طرف آدمی شوق سے جاتا ہے کہ یہاں جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ کس کو مانتے ہیں؟ اس نبی کو جس کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں، حق بجانب ہوں، دلائل کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر مکہ میں کوئی شخص آ جاتا اور اس کا کوئی گھر نہیں، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کا کوئی واقف کار نہیں، کوئی شناسہ نہیں، اسے یقین تھا اگر کوئی پوچھتا کہ کس کی طرف جاؤں، کون مہمان نوازی کرے گا، تو ایک ہی نام آتا تھا کہ محمد کی طرف چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخری بات، یہ آپ کی سیرت کا حصہ اور آپ کے مقاصد کا حصہ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، سیدہ فرماتی ہیں آپ تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی مدد، ان کی آواز اٹھاتے ہیں ان کے حق میں، جن کے سامنے، جن ظالموں کے خلاف کوئی اٹھ نہیں سکتا، جن مظلوموں کا کوئی ساتھی نہیں بنتا، آپ تو مظلوموں کی آواز ہیں، مظلوموں کی آواز ہیں، آپ کمزوروں کی آواز ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ تنقید نہیں کر رہا، صرف آپ کے معاشرے کی تصویر آپ کو تو پتہ ہی ہے، ہم تو اس شخص کی شہادت بھی دینے کو تیار نہیں ہوتے جو کمزور ہوتا ہے۔ ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کس درجے کا، اگر میں اس کے حق میں گواہی دے دوں تو مجھے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اور اگر معاملہ کسی کمزور آدمی کا ہے تو بالکل لا تعلق رہتے ہیں، نہیں آواز اٹھاتے، حق بات بھی اس کے حق میں نہیں کہتے۔ لیکن جس کے کلمہ پڑھتے ہو اس کی عادت مبارکہ کیا ہے؟ اماں جی فرماتی ہیں وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ تو لوگوں کی آواز بنتے ہیں، ان کے حق میں آواز اٹھانے والے ہیں، آپ کو کیا ہونا ہے؟ میرے بھائی، جب تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقاصد، آپ کی بعثت کے مقاصد بے شمار ہیں، چند ایک آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور آخری اگر اجازت دیں تو کہہ دوں کہ آپ آئے تو رحمت کا پیغام بن کر آئے ہیں، آپ آئے ہیں تو رحمت کا پیغام بن کر، ایسا وجود جس سے بد کلامی کرنے والا، جس سے بدتمیزی کرنے والا، ابھی کل بھی ہوئی ہے نا ایک بدتمیزی، ساری دنیا نے دیکھی، بس میرا دل دکھا ہوا، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کو پکڑ لے جلد، جس نے ایک عالم کے سامنے پاؤں رکھ کے کہا کہ میں تیری وجہ سے یہ پاؤں بھی نیچے نہیں کرتا، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کو پکڑ لے، اس کو جلد اس کا مزہ چکھا دے، ہمارے دل دکھیں اس سے۔ آپ کو ہو سکتا ہے پتہ ہی نہ ہو میں کس کے لیے دعا کروں، لیکن آپ آمین کہہ دیجئے۔ اللہ اکبر، نبی کریم رحمت کا پیغام بن کر آئے ہیں، سراپا رحمت ہے۔ بدتمیزی کرنے والے سے آپ نے پوچھا، زید بن سعنہ نے آپ کو بڑی سخت باتیں سنائیں، بڑی پریشان کن باتیں، آپ کے خاندان پر تان کیا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں ڈر نہیں لگا مدینے میں میرے جانثار کتنے، اور میرے حکم پر یہ جانیں قربان کرنے والے، اور تیری گردن بھی اتار سکتے، تجھے خوف نہیں آیا میرے ساتھ بد کلامی کرتے ہوئے؟ اس نے کیا کہا تھا جواب میں؟ اس نے کہا مجھے اس لیے ڈر نہیں لگا کہ میں نے آپ کے بارے میں پڑھ رکھا ہے اِنَّكَ لَا تُكَافِئُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے ہیں۔ کیا میرے اور آپ کے بارے میں میرا اور آپ کا ہمسایہ، میرا اور آپ کا بھائی، رشتہ دار یہ یقین پیدا رکھتا ہے، یہ یقین کر سکتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کر دوں تو یہ ایسا کمال کا آدمی ہے، ایسا نبی پاک کا سچا چاہنے والا ہے، یہ مجھے جواباً گالی نہیں دے گا، جواباً مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا؟ یہ خوبی ہم میں نہیں، ہم میں نہیں تو کیوں نہیں، ہم میں نہیں تو کیوں نہیں؟ نقصان، اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے جی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ان کے رشتہ دار نے کیا ہے، دنیا کا کوئی رشتہ دار مجھے اس کی مثال نہیں دے سکتے آپ کے، جس کو اس کے بعد بھی معاف کیا گیا ہو۔ مصطح بن اساسہ نے یا اساسہ نے کیا کیا؟ جب سیدہ عائشہ پر الزام لگا
تہمت لگی برائی کی، صفوان بن معطل کے ساتھ انہیں ملوث کیا گیا، جھوٹ گڑا گیا، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کیوں نہیں آپ نے کہا کہ یہ بہتان عظیم ہے؟ اور اس بہتان عظیم کو پھیلانے والوں میں کچھ مسلمان سادہ لو سچے مسلمان بھی شامل ہوئے، اس میں حسان ابن ثابت بھی ہیں اور مصطح بن اساسہ بھی ہیں، یہ پکے مومن ہیں، ایمان والی بات نہیں ہے۔ اور بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے پکے مومن بھی کسی غلط بات میں ایسے ملوث ہوتے ہیں، پلٹ کے دیکھتے بھی نہیں۔ کون ہے مصطح؟ سیدنا ابو بکر کا بھانجا ہے، سگا بھانجا۔ کون ہے مصطح؟ سیدنا ابو بکر اس کے گھر میں اس کی روٹی روزی کا بندوبست کرتے ہیں، گھر بیٹھے کا، یہ کماتا کچھ نہیں، لیکن اس کے گھر میں راشن جاتا ہے، اس کے گھر میں ضروریات زندگی جاتی ہیں، اور بھیجتا کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور تکلیف کیا دی ہے؟ بیٹی پر الزام لگانے والوں میں ام المومنین جناب رسول اللہ کی بیوی اور سیدنا ابو بکر کی لخت جگر، اس پر الزام لگانے میں یہ شخص شامل ہے، حتیٰ کہ اس کی ماں بھی اس کے بارے میں کہتی ہے اللہ مصطح کا بیڑا غرق کر دے کہ اس نے تمہارے اوپر یہ الزام لگا دیا۔ کتنی تکلیف ہوگی تصور کریں ذرا، اس سے زیادہ بھی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے کہ کوئی آپ کا رشتہ دار ہو اور آپ اس کو پال رہے ہوں اور وہ آپ کی بیٹی پر تہمت لگا دے، یہ بات برداشت والی نہیں ہے۔ لہذا جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات نازل ہوئی تو سیدنا ابو بکر نے قسم اٹھا لی کہ میں اس کو اب کچھ نہیں دوں گا، یہ بھوکا مرے گا۔ اتنا ظالم شخص، خیال کیا، بند کر دیا راشن اس کا۔ تو آسمان سے پیغام آیا ہے، وہ جنہیں ہم نے فضل عطا کیا ہے، جنہیں ہم نے آسانی عطا کی ہے، وہ قسمیں اٹھانے لگ گئے ہیں۔ وَلَا يَعْتَ لِلْفَضْلِ، اور ہم نے تمہیں دیا ہے اور تمہیں بانٹنے کو کہا تھا اور تمہارا اتنا اعلیٰ کردار ہے، تم نے قسم اٹھا لی کہ ایک آدمی جس نے تمہیں تکلیف دی اس کے ساتھ تم یہ کرو گے، اس کا راشن پانی بند کر دو گے۔ اور ساتھ اللہ نے فرمایا اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بھی معاف کر دے؟ اتنی سخت بات، اتنی تکلیف دہ بات، لیکن اللہ کی طرف سے جب یہ پیغام آیا ہے، اللہ اکبر، سیدنا ابو بکر نے اسی وقت کہا کہ ہم تو پسند کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، اور اس کا راشن کھول دیا ہے۔ یوں اپنے لیے نبی پاک کو اپنے سامنے رکھیے کہ آپ کے آنے کے مقاصد پہ نگاہ رکھیے، آپ کے آنے کے مقاصد پہ نگاہ رکھیے۔ آپ کیوں آئے؟ آپ لوگوں کو آسانیاں دینے آئے، آپ دنیا سے دنیاوی زندگی کے لالچ نکال کر آخرت کی رغبت اور محبت پیدا کرنے آئے ہیں۔ مجھے پھر ایک مثال یاد آ گئی اور اسی پر ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ انصار، اللہ ان پر رحم فرمائے، انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ انصار کی محبت، میں آخری گل ہی کرنے، فکر نہ کرو، کھانا آ گیا میرا خیال ہے۔ انصار کی محبت، سارے کہہ دیں ذرا، اور انصار سے نفرت منافقت کی نشانی ہے۔ انصار آئے نبی پاک کے پاس اور ارادہ کر کے آئے کہ دنیا مانگنی ہے۔ ہوتا ہے نا ایسے بھی، ہم بھی آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیا کی شکوی کر رہے ہوتے ہیں۔ ارادہ کر کے آئے، آخرت نہیں دنیا مانگنی ہے۔ آج بڑی محنت کی ہم نے، بڑا ساتھ دیا ہے، تو کیا مطالبہ لے کر آئے ہیں؟ سوچ رہے ہیں، آپس میں طے کر کے آئے کہ نبی پاک سے کہتے ہیں ہمارے کھیتوں کے پاس چشمے جاری ہو جائیں، ہمارے باغوں کے پاس پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، پانی کی بڑی مشکل ہے، ہمارے کھیتوں کی پیداوار بڑھ جائے گی۔ اور نبی پاک کے لیے کیا مشکل، آپ دعا کریں گے اللہ ایسا معجزہ کر دے گا۔ آئے، اور حکیم و دانا نبی نے ان کو آتے دیکھ کر ہی پہچان لیا کہ کسی مطالبے کے ساتھ آئے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا جب کوئی آدمی آ رہا، آتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کس لیے آیا۔ آئے تو آپ نے ابھی ان کے بات کرنے سے پہلے ہی کہا، اے انصار کی جماعت، تم جو مانگو گے آج مل جائے گا، جو چاہو گے دیا جائے گا۔ اتنی بڑی ضمانت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو چاہو گے مل جائے گا، جو مانگو گے مل جائے گا۔ یہ بات سنی تو اپنا مطالبہ بھول گئے،
آئے تھے دنیا لینے کے لیے، ہم بھی آئے ہیں درس سننے کے لیے. ہو سکتا ہے کوئی 2 4 10 کھانا کھانے کے لیے بھی آئے ہوں، ہم ان کے لیے بھی حاضر ہیں، کھانا کھلانے کے لیے بھی بلایا ہے، لیکن مقاصد تو بڑے ہونے چاہیے. اور اگر بات سمجھ آ جائے تو مقاصد تبدیل ہو جانے چاہیے. آئے تھے دنیا، اس لیے سنا رہا ہوں آخری بات یہ، آئے تھے دنیا لینے کے لیے، تم آئے ہو بعض کھانا کھانے کے لیے، اور میں تمہیں کچھ اور سنا رہا ہوں. دنیا لینے آئے، جب آپ نے آگے وعدہ اتنا بڑا کر دیا جو مانگو مل جائے، جو چاہو مل جائے گا، تو کیا کہنے لگے؟ بھول گئے دنیا والا مطالبہ، باغ بھول گئے، کھیت بھول گئے، اور کہتے اللہ کے نبی پھر ہمارے لیے دعا کیجیے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے. مغفرت کی درخواست کرتی. اور میرے نبی نے چونکہ وعدہ کیا تھا، اور کیا تربیت کی ہے، انہوں نے نہیں کہا کہ ہمیں دنیا ہی چاہیے، ہم تو وہی لینے آئے تھے، آپ دیکھ لیں کچھ اور بھی مل سکتا. نہیں، آپ نے دعا کرنا شروع کر دی. اللہم اغفر لانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. اللہ انصار کو معاف کر دے، ان کے بیٹوں کو معاف کر دے، اللہ ان کے پوتوں کو بھی معاف کر دے. اللہ اکبر، میرے نبی کی کیسی شاندار دعا ہے. یہ پاس بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، اور دعا کے ساتھ یہ یاد رکھنا کیا کہتے ہیں، ہولے سے ہلکے سے ایک لقمہ دیتے ہیں. اللہ کے نبی ہمارے غلام، کیا خیر خواہ معاشرہ ہے، ہمارے غلاموں کے لیے دعا فرما دیں. آپ فرماتے ہیں اللہم اغفر لموالی الانصار، اللہ انصار کے غلاموں پر بھی اپنی رحمت فرما دیں. یوں لوگوں کو آسانیاں بانٹو، ایسا وجود بن جاؤ کہ لوگ تمہارے بارے میں یقین رکھیں کہ تم سے خیر ہی خیر پھوٹے گی، تم ان کے لیے آسانی اور راحت کا باعث بنو گے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میری کہی ہوئی کوئی بات غلط ہو، خامی ہو، اللہ مجھے معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.